اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع الدرس احوال المشرکین یوم القیامت، سورۃ المؤمنون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال هذا تقرير من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعزائم التي أوبقتهم في ذلك۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریر، تنبیہ اور توبیخ ہے جہنم والوں کے لیے کہ جو انہوں نے کفر کیا، گناہ کیے، اللہ کے حدود کو توڑا اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد ایسے گناہ کیے جنہوں نے ان کو ان میں ہلاک کر ڈالا اور یہاں پہنچا دیا۔ فقال تبارک و تعالی لم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون، اے قد ارسلت الیکم الرسل وانزلت الیکم الکتب وازلت شبہکم ولم یبق لکم حجہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاری اور تمہارے جو شبہات تھے ان کا ازالہ کیا، تمہارے پاس کوئی گمراہی کے لیے دلیل نہیں تھی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی کوئی حجت باقی نہیں۔ جب اللہ نے رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، حق باطل سمجھا دیا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجیں۔ وقال تعالی كلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جہنم میں کافروں کی جماعتیں ڈالی جائیں گی تو خزنہ جہنم ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے ڈرانے والے؟ الی آخری فسحقا لاصحاب السعیر، ہلاکت ہے ان کے لیے جو آج جہنم میں ہیں۔ اب وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اذ قد قامت علینا الحجہ، ہم پر بالکل حق واضح ہو گیا، ولیکن کنا اشقا من ان ننقاد لہا ونتبعہا، لیکن افسوس ہے بدبختی کہ ہم نے حق کی اتباع نہ کی۔ وَضَلَّلْنَا عَنْهَا وَلَمْ تَرْزُقْهَا، اور ہم اس سے بھٹک گئے،
ثم قالوا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أي ارددنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما صرف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة. اب درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہمیں جہنم سے نکال دے. اب وہاں جانے کے بعد ہم صحیح عمل کریں گے، صحیح اتباع کریں گے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ ہم کبھی نہیں کریں گے. فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے. فہل الی خروج من سبیل، اب ہمارا جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ ہے؟ اب اللہ پاک نے فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ اللہ کا حکم ہے جو بلند ہے، جو سب سے بڑا ہے. اب تمہارا کوئی راستہ نہیں باہر کا. ای لا سبیل الی الخروج انکم تشرکون باللہ اذا وحدہ المؤمنون، جب مومنین اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اب تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. هذا جواب من اللہ تعالی للکفار اذا سألوا الخروج من النار والرجعة الى هذه الدار. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا جب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں نکالا جائے اور دنیا میں بھیجا جائے تو حکم ہوگا اخسؤوا فیہا امکثوا فیہا، پڑے رہو یہاں ذلیل ہو کر. امکثوا فیہا صاغرین مہانین ذلا، ذلیل ہو کر، بے عزت ہو کر. اب جہنم میں مرو، تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور نہ تمہیں فریاد کرنے کا کوئی حق ہے. ولا تکلمون اے لا تعودوا الی سوالکم ھذا، یہ سوال پھر نہ کرنا. فإنہ لا جواب لکم عندی. قال الأوفی ابن عباس اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قال ھذا قول الرحمن حین انقطع کلامہم منہ. یہ اللہ کی طرف سے، اس کے بعد بس اب ان کو بولنے کا حق بھی ختم. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان المروزی حدثنا عبد اللہ بن المبارک عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ عن ابی ایوب عن عبد اللہ بن عمرو قال ان اہل جہنم یدعون مالکا، جہنم والے جو ہیں وہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کا جو سردار ہے اس کو پکاریں گے. فلا یجیبہم 40 عاما، 40 سال تک تو پکارتے رہیں گے، وہ جواب بھی نہیں دے گا. ثم یرد علیہم، 40 سال کے بعد وہ جواب دے گا. تو جواب کیا ہوگا کہ انکم ماکثون، اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. قال آنت دعوتہم واللہ علی مالک ورب مالک ثم یدعون ربہم. انہوں نے کہا اب تمہاری اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہی مالک ہے اور کیا بہتر مالک ہیں. پھر کہیں گے اچھا اب تم نہیں سنتے، ہم خدا کو براہ راست پکارتے ہیں. فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال ويسكت عنهم قدر الدنيا مرتين، یعنی اللہ بھی ان کو اتنی مدت تک کے بعد جواب دیں گے جیسے دنیا کی جو زندگی گزاری ہے پوری دنیا کی عمر ہے اس کے ڈبل. یعنی اس کے بعد جواب بھی کیا ہوگا کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، لعنت ہو تم پر، ہلاکت ہو تم پر، اب پھر نہ مانگنا مجھ سے. فواللہ ما نبس القوم بعدہا بکلمۃ واحدۃ، اس کے بعد پھر وہ کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے. وما هو الا الزفیر والشہیق فی نار جہنم، اس کے بعد بس جہنم میں ان کی پکار ہوگی، چیخ ہوگی، اور جہنم میں ان کی جیسے گدھا ہینگتا ہے ایسے ہینگیں گے.
قال وشبہت اصواتہم باصوات الحمیر، ان کے آواز کو اللہ نے گدھا کی آواز کے پہلے ظفیر ہوتا ہے، آخر کے اندر جا کے پھر آوازیں نکالتا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم ایضا حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان بن سلمة بن کہیل حدثنا ابو الزعراء قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا اراد اللہ تعالی ان لا يخرج منهم احد یعنی من جہنم غیر وجوہهم والوانہم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں گے کہ ان کو جہنم سے نہ نکالا جائے تو پھر ان کے چہروں کا رنگ بدل دیا جائے گا۔ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَشْفَعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ فَيَقُولُ اللَّهُ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجْهُ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَيَنْظُرُ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا، ایک مومن آئے گا شفاعت کرے گا کہ اللہ ان کو مہربانی کرے، اللہ فرمائے گا اچھا جس کو تم پہچانتے ہو نا نکال لو، اب وہ دیکھے گا تو پہچانے سے، کیونکہ اللہ نے تو ان کی شکل ہی بدل دی تو کیا پہچانے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ مَنْ عَرِفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجْهُ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَنْظُرُ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا فَيُنَادِيهِ الرَّجُلُ يَا فُلَانَ أَنَا فُلَانَ، ان جہنمی پکاریں گے میں ہوں بھائی، فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ، میں تمہیں تو نہیں جانتا۔ قال فإن ذلك يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فإن ذلك يقول الله اخسئوا فيها ولا تكلمون فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار، اب اس کے بعد جہنم کے ان کے اوپر دروازے اور ڈھکنے بند کر دیے جائیں گے، ان سے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ ثم قال تعالی مذکرا لهم بذنوبهم في الدنيا، پھر اللہ ان کو ان کے گناہ یاد دلائیں گے جو دنیا میں وہ بدبخت کرتے تھے۔ وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين، اور اللہ کے مومن بندوں سے وہ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مخول کرتے تھے۔ فقال تعالی انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے بندے جو تھے نا وہ یہ دعائیں مانگتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا، پھر تم نے ان کو مذاق بنا کر ڈالا، اور دیکھو یار ان کا کیا حال ہے، کیسے ہیں۔ أَفَسْخَرْتُم مِّنْهُمْ فِي دُعَائِهِمْ إِيَّايَ وَتَضَرُّعِهِمْ إِلَيَّ، وہ جو میرے آگے عاجزی کرتے تھے، روتے تھے، فریاد کرتے، تم ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي حَمَلَكُمْ بُغْضُهُمْ الا انسیتم معاملتی، ان کے بغض میں تم ایسے اندھے ہو گئے کہ تم نے میرے ساتھ بھی معاملہ بھلا دیا۔ وکنتم منہم تضحکون، اور ان کی عبادات کو دیکھ کے تم ہنستے تھے۔ کما قال تعالی ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو کافر ہیں جب وہ مومنوں کے ساتھ گزرتے تو ہنستے مذاق کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور اگر مومن گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرے، یہ دیکھو یار، یہ دیکھو یہ مومن ہیں۔ يَلْمَزُونَهُمْ اسْتِهْزَاءً ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَمَّا جَازَىٰ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ، اس کے بعد اللہ خبر دیں گے کہ جن کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے آج دیکھو اللہ نے ان کو کیسا بدلہ دیا ہے۔ فَقَالَ تَعَالَىٰ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے جو صبر کیا تمہاری ٹھٹھے پہ، تمہاری تکلیفوں پہ، آج ہم نے ان کو بدلہ دے دیا جنت۔ الا اذاکم لهم استہزائکم بہم انہم هم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں، وہی سعادت والے ہیں، وہی جہنم سے بچنے والے ہیں۔ اجعلتهم هم الفائزین بالسعادت والسلامہ، اب ہم نے ان کو سعادت بھی دی، سلامتی بھی دی، نجات بھی دی جہنم سے، اور جنت بھی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ سارا مقام عطا فرمائیں گے، تو قیامت والے دن ایک ایک چیز کا ان کو سزا ملے گی۔ واللہ